ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے اوائل میں متقیوں کے بارے میں ہدایت کی بات کی ہے قرآن کی، کہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ ہم اس کا معنی عرض کر چکے ہیں۔ متقی سے کیا مراد ہے؟ لفظ متقی سے اکثر لوگوں نے لفظ متقی سے حصول تقوی کا معنی لیا ہے کہ جن کو تقوی حاصل ہے، جن کو بچاؤ حاصل ہے، جبکہ متقی کا معنی جو ہم نے عرض کیا ہے، جو باب افتعال کا تقاضا ہے، وہ ہے کہ جو تقوی کو یا اس وقا کو، بچنے کو اپناتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، یعنی وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بچنے کا چاہنا موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں متقی، اس میں فاعل کے طور پر۔ وقا جو بچے، یعنی بچا، واقعہ سے ہے، تو متقی باب افتعال میں جب جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے جو بچنے کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہے، یعنی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو متقی یعنی جو بچنے کی، کسی مشکل سے، کسی خرابی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کا لغوی احاطہ تھا۔ قرآن نے ان لوگوں کی صفات، متقیوں کی صفات یا ان کی آثار اور ان کے کیا کریں کہ وہ بچ جائیں، یہ جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں آخرت کی مصیبتوں سے اور اگلی زندگی کی جو خرابیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کی تشریح کی۔ تو اس میں الذین یؤمنون بالغیب ایک، پھر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یعنی یقیمون الصلاۃ میں حقوق اللہ کا بیان ہے، ویؤتون بلکہ ویقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون میں حقوق العباد کا ذکر ہے، کہ جتنے بھی حقوق العباد خود ہی اس میں آ جاتے ہیں مما رزقناہم میں۔
ان کے لیے اب اگلی وعلیکم السلام کچھ اور بھی شرائط ہیں، صرف اتنے یہ دو بھی ہیں تو کمپلیٹ، یعنی پورا تقریباً مجموعہ ان چیزوں کا آ جاتا ہے جو اس میں ہیں۔ لیکن چونکہ انسان بعض اوقات کچھ ایسے مسائل میں خصوصی طور پر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو خرابیاں پیش آتی ہیں اور ان میں مبتلا ہوتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو توجہ دلانے کے لیے کچھ اور باتیں بھی ذکر کر دیتے ہیں جو تاکید ہوتی ہے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے تو یہ پچھلے جملے کا حصہ، یعنی شامل ہے پچھلے جملے میں بھی یہ باتیں جو اب اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پچھلے جملے کا حصہ نہیں ہے یا یہ ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے، اس لیے اگلے جملے میں بطور مستقل اور علیحدہ اس کو ذکر کیا گیا۔ اور کیا ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لے آتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اس غیب میں سے بھی ہے اور حاضر بھی بنتا ہے، لیکن بما انزل الیک بہت وسیع چیز ہے، صرف یہ کتاب کی بات نہیں، کتاب کی ساری باتیں جو کہ غیب پر مشتمل ہیں وہ ہیں۔ والذین، متقیوں کی یہ علامت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے۔ اور اگلا جملہ آخری بھی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ پہلے یہ بما انزل علیک نہیں کہا ہے، یہاں بما انزل الیک کہا ہے۔ اب اس کو بھی انشاءاللہ یہ جو اہتمام الیک میں موجود ہے وہ بھی عرض کریں گے۔ کیا بات ہے کہ ایمان لے آنا ہے اللہ پر، وہ جو یؤمنون بالغیب، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، باقی جو اللہ کی مخلوق ہے جو کہ ہم سے غائب ہے اور اللہ کی ہے، ان پر ایمان لے آنا، پچھلے انبیاء پر، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اب یہ جو ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ بھی اس میں آ جاتا، لیکن کس لیے یہ کہا ہے؟ ایک تو یہ بات تھی کہ دین کے آفاقی ہونا بتانا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ دین آفاق ہے، یعنی اس میں متعدد دین نہیں ہے، خدا کا دین ایک ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر آیا ہے، جو پہلوں پر آیا ہے، تو کوئی فرق ان میں نہیں ہے۔ پس ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین اسلام ہے، پہلے دوسرے تیسرے نبیوں میں دین کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت واحدہ ہے، اللہ کی طرف سے امت کیا ہے؟ امت واحدہ، یعنی تمام انسان ایک امت کی طرح ہیں اور تمام کے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور ہم نے ماننا ہے اسی دین اسلام کو۔ انبیاء اور رسول اپنے زمانے کے مطابق مختلف آئے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے وہ وہی بات تھی، تین اصول: توحید، رسالت اور قیامت۔ یہی تین اصول پہلے نبی کے پاس بھی تھے،
آخری نبی کے پاس بھی یہی اصول ہیں، انہی اصول پر ساری جو دائرہ ہے اسلام کا وہی گھومتا ہے اور اسی کے آس پاس میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب جو ہے یہ جو انزلہ اور انزلہ اور نزلنا اور انزلنا، یہ مختلف جو الفاظ ہیں، ہم نزلہ کے بارے میں یا انزلہ کے بارے میں عرض کر چکے ہیں۔ اس کا معنی حتماً کسی بالا جگہ سے نیچے آنا نہیں ہے، جیسے کہ یہ خود آیت دلیل ہے اس بات کی کہ وما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ تو درمیان والی بات آ گئی، ہاں، بما انزل الیک یعنی جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، آپ کی طرف نازل کیا۔ دوسری بعض آیات میں تو علی کا لفظ ہے کہ انزلنا علیکا، یہاں الیکا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انزلنا کا معنی یا انزلہ کا معنی وہ کسی بلندی سے حتماً نیچے آنے کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ احتمال جو ہم نے دیا تھا کہ یہ ایک پرت کی بات ہے، کہ یہ کوئی خاص چیز ہے جس کی یہ دوسری شکل ہے، جو ہمیں یہ لفظی اس کا وجود ہے جو نبی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اور انزلہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے جو کسی اوپر سے کسی چیز کو نیچے لے آنا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے یہ فرمایا ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، جی، کہ ہم نے سورہ اعراف میں ہے ظاہراً، یا یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے نازل کیا ہے آپ پر لباس جو آپ کے کیا کرتا ہے، آپ کے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ اب لباس بھی نازل ہوا ہے، اب لباس نازل ہوا ہے تو مسلم ہے کہ لباس اس طرح جس طرح کہ بھائی اوپر سے نیچے لایا گیا ہو، اس طرح شاید نازل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ لباس بھی اس انداز میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کی تشریح میں لکھنے والوں نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے عقل دیا ہے اور عقل کے ذریعے انسان چیزیں اگاتا ہے، اگانے کے بعد پھر ان سے دھاگے بناتا ہے اور دھاگے بنا کر لباس بناتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ اللہ کی طرف سے انذار۔ تو یہ ایک بہت لمبی تشریح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس انزال کے معنی میں تھوڑا سی فرق کریں۔ جیسے کہ کسی کے پاس مہمان ہونے کو بھی کیا کہتے ہیں کہ نزل بکا وانت خیر منزول بے، کسی کے پاس جانے کو، کسی کے پاس کوئی چیز آنے کو بھی کیا کہتے ہیں، نازل۔ تو یہاں انزل الیک جو آپ کی طرف آئی ہے، اب آپ کی طرف آئی ہے وہ کیا ہے، شریعت ہے، دین ہے، کتاب ہے جو کہ مشتمل ہے شریعت پر۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف انزال کیا گیا ہے، یعنی جو حضرت موسیٰ پر، جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا ہے کہ اکثر یہی فرق پڑ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ ہم علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ ہے، تو ایسے نہیں ہے، دین خدا ایک ہے۔ حکم یہی تھا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے، اور ہر زمانے میں خدا کریم نے اس امت
کے لیے ایک خاص جو دین دیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن دین وہی ہے، ایک ہی ہے۔ باقی شریعت میں زمان و مکان کے مطابق احکام میں فرق ہو سکتا ہے، کچھ احکام پہلے اور تھے بعد میں تبدیل ہو کر اور ہو سکتے ہیں زمان و مکان کی وجہ سے، یعنی شریعت میں اور انسان کے عملی جو احکام ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو دین ہے یعنی اعتقادی لڑی ہے وہ سب کے سب ایک ہی ہے، اور وہ یہی اصول تین جو ہم نے عرض کیے ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ پھر اس میں زیادہ اگر اس کو جمع کریں اور زیادہ مختصر کریں تو پھر دو اصول رہ جاتے ہیں، اول و آخر، یعنی اول کیا ہے ہماری اور آخر کیا ہے ہماری، اور اگر اس کو مزید مختصر کریں تو پھر ایک ہی اصل رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اس لیے کہ اول و آخر کون ہے؟ وہی خدا کی ذات ہے بس، اور یہی دین ہے۔ دین ٹوٹل مل ملا کے اول و آخر اس کا کیا ہے؟ اللہ ہے، اور کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تمام ہر چیز ختم شد ہے سوائے اس کی ذات کے۔ والذین، پس متقیوں کی یہ علامت کیوں کہی؟ اس لیے کہ یہ عرض کیا ہے لوگوں میں یہ تعصب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی موجود ہے، اور اس زمانے تک یہ تعصب بڑا کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کھل کر یہ تعصب یعنی مذہبوں کا اور دین کے پیروکاروں کا تعصب کہ وہ جو اہل تورات تھے انہوں نے اپنا تعصب کھل کر رکھا ہوا تھا سامنے، اور بہت ہی واضح انداز میں وہ مسیحیوں سے اور ان سے ٹھیک ٹھاک اختلاف رکھتے تھے، اور جو مسیحی نہیں ہوتے تھے دوسرے مذاہب پر، اگر مثلا جیسے جو مشرک تھے اور ان کے بھی اپنا ایک سوچ تو تھی مذہب کی، تو ان کو وہ یقیناً ان سے بہت، ان کو تو بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ امی ہیں، یعنی بے کتابیں ہیں، ان کو تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، ان پر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ان پڑھ پھر اسی لفظ سے نکلا ہے کہ جن کے پاس کتاب خدا نے نہیں بھیجی ہے تو وہ سرے سے کیا بن جاتے ہیں؟ ان پڑھ شمار ہوتے ہیں۔ اصل میں امی کا معنی بے کتابیں، یعنی جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور فی الامیین رسول، فی الامیین رسول، تو وہ جو ہے اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ جو امی تھے یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی ان میں رسول نازل کیا۔ باقی جو موجود تھے ان میں کیا تھا؟ کتاب موجود تھی، مسیحیوں کے پاس کتاب تھی، یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی، یہ جو تیسری پارٹی تھی امی، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، اس لیے یہ امی شمار ہوتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا معنی پھر ان پڑھ کر لیا ہے، جو کہ خود ایک غلط تشریح ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت بھی دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔ یہ غیب میں پہلے ہی شامل تھا کہ یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون بالآخرہ، لیکن یہاں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہی فرق ہے کہ یہاں بالآخرہ کہا ہے، وہاں بالغیب کہا ہے، اور یہاں یوقنون کہا ہے، وہاں ایمان کہا ہے۔ ایمان اور ایقان میں فرق ہے۔ یؤمنون بالغیب یہاں کا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں ایمان اور ایقان کا پہلے، ایقان یعنی یقین، ایقان کا فرق یہ ہے کہ ایقان ذرا مستحکم اور تفصیلی طور پر جاننے کو کہتے ہیں، یہ یقین کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہاں، یقین خود آگے 3 مرحلے اس کے بن جاتے ہیں، تو اس کا یہاں یقیناً ابتدائی مرحلہ بھی کافی ہے، اور اتنا ہی انسانوں سے عام طور پر ہو سکتا ہے کہ بالآخرۃ ہم یوقنون، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان تو تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس تھوڑی مختصر سی
معلومات ہوتی ہیں، مناسب معلومات ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل اور دماغ بھی کچھ نہ کچھ مان جاتا ہے کہ بات ٹھیک ہوگی، تو وہاں ایمان انسان لے آتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک ہے۔ اجمالی علم پر بھی انسان مان لیتا ہے، لیکن یقین آنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ ایمان بالغیب میں خود اللہ پر ایمان لے آنا، توحید پر ایمان لے آنا اور فرشتوں پر ایمان لے آنا اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان نے بالکل دیکھی ہوئی بھی نہیں ہے اور ان جیسا تجربہ بھی اس کے سامنے نہیں موجود ہے۔ اللہ کا کسی قسم کا کوئی تجربہ کہ انسان نے کسی انداز میں ایسا وجود دیکھا ہو جو اللہ جیسا ہو ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ ہی کوئی سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہاں اللہ کے ذہن میں کوئی یقین کی لیول پر پہنچے اور یقین حاصل کر سکے۔ اتنا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ ممارست اور اپنے آپ کو فنا فی اللہ کی لیول پر کوئی لے جائے تو شاید وہ کچھ نہ کچھ پا سکے، نہیں تو اس طرح نہیں ہے۔ وہاں صرف ایمان ہی لایا جا سکتا ہے، یعنی ہم اجمالی علم پر اپنے آپ کو ماننے پر تیار کر لیتے ہیں، اس لیے وہاں صرف ایمان ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمیں اس کے وجود کا کوئی ان کو گھوڑے کی شکل دیتا ہے، کوئی ان کو کیا شکل دیتا ہے، کوئی ان کو کیا شکل دیتا ہے۔ خدا کریم نے خود ان کو انسانوں کی شکل دے کر سامنے بھیجا ہے انسانوں کے، تو ان کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی انوالومنٹ ہے کسی قسم کی کہ بھائی پتہ چلے انسانوں کو کہ یہ فرشتے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک، وہ پھر فرشتوں کے جو وجود بتائے ہیں بعض روایات میں، وہ کتنے بڑے ہیں اور کبھی وہ بالکل ایک انسان جتنے بن کے آ جاتے ہیں، جبکہ خود ان کا وجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہ بھئی ایک سرا ان کا اس زمین پر اور ایک سرا آسمان کے، وہ عرش کے قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی بعض اشارات بھی موجود ہیں۔ وہ فدنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ روایت، وہ جو آیت ہے، اس آیت کا حالانکہ وہ ہے حضرت جبرائیل کے حوالے سے، جو ہم نے تشریح اس صورت میں سورہ النجم میں کر دی تھی اس وقت، کہ یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے، اور اس کو بنا دیا گیا ہے کہ نبی جو ہے وہ خدا کے گئے قریب، اور اتنے قریب تھے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور یہ کتنی ایک وہ ہے، ایسی بات ہے جو خدا کے جسمی اس کی طرف لے جاتی ہے بندے کو، حالانکہ یہ معنی بنتے ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے کہ وہ کتنے نبی کے قریب ہوئے تھے، اتنا ہی فاصلہ جیسے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ بہرحال وہ تشریح ہم نے سورہ النجم میں بتا دی ہے، اور انشاءاللہ وہاں جو دوست دیکھنا چاہیں سننا چاہیں سن سکتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پس یوقنون پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یقین کا مرحلہ ہے، آخرت پر یقین کی بات ہے۔ کیوں ایسے کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے وہ ابتدا سے لے کر پہلی کتاب سے شروع کر کے آج تک قرآن تفصیل کے ساتھ آخرت کے حالات کیا کر رہا ہے، بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کے اندر ہونے والے سلسلے، اس کے جو شروع ہونے کا سلسلہ ہے، پھر درمیان میں کیا ہوگا، کب تک کیسے ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، اچھوں کے ساتھ کیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، اور بہت زیادہ تفصیل قرآن کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا 1/4 حصہ تقریباً جو ہے وہ آخرت کے حالات کے بیان پر ہے۔ اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے آخرت کے حالات کو۔ اس صورتحال میں جب اتنی تفصیلات معلوم ہو جائے آدمی کو، تو پھر اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یقین کرنا چاہیے۔ پھر صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ یقین کی حد حاصل کرنی چاہیے، اور یقین علم کا حصہ ہے۔ علم اجمالی بہت کم علم کو کہتے ہیں، یعنی علم جو ابھی صحیح فل انداز میں پورا نہیں ہوا ہے، تھوڑے بہت سوال ابھی باقی ہیں، کچھ گنجائش ہے مزید تفصیل جاننے کی، بلکہ بہت گنجائش موجود ہے، تو وہاں بندہ مان لیتا ہے۔ ایمان یعنی مان لینا، مان لیتا ہے
ہے، لیکن اس کے اندر وہ تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے یقین کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ہے آخرت، اس کی خدائے کریم نے انسانوں کے پہلے گروپ سے لے کر آج تک اتنی تفصیلات اس ضمن میں اپنی کتابوں میں اور انبیاء کے ذریعے بیان کر دی ہیں کہ اب ان کے بارے میں صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ یقین ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو سیدھا رکھ سکتا ہے۔ اور ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشروں میں خدا کا ڈر نہیں ہے لیکن قانون کا تھوڑا بہت ڈر ہے، اور قانون کا ڈر نہیں ہے، جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کا ڈر ہے۔ خوب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ہے کہ اللہ پر جو ہے وہ ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، ڈر نہیں ہے، یعنی اس لیول کی معلومات نہیں ہے، اس لیول کا انسان کے اندر یقین نہیں ہے۔ قانون کا جن کو یقین تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ تو قانون سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، خرابیاں نہیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بل جمع نہ کرائے تو اس کو کیا پڑ جائے گا؟ جرمانہ پڑے گا، 2-3 مہینے نہیں دے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ میٹر بھی کاٹ لیا جائے گا، تو وہ اب کیا کرے گا؟ جب اتنا یقین ہے تو وہ حتماً، یہ یقینی صورتحال ہے۔ اور اگر جو ہے اس کو یقین ہے، ہر روز جو شہر میں رہتا ہے کہ ادھر اگر ٹریفک کی خلاف ورزی بھی ہو جائے تو ادھر کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور جس جگہ حتیٰ یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کو شہروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ پکڑ ہو جاتی ہے، اس شہر میں ادھر کوئی نہیں، یعنی وہ اپنے اس یقین کی بنیاد پر آگے پیچھے اپنے نظام کو کرتا ہے، یعنی خرابی کرتا ہے اور خرابی نہیں کرتا ہے۔ انسان بھی اگر اس کو یقین ہوتا آخرت کا، آج کے انسان کو یا ان مسلمانوں کو یا جو ایمان لے آئے ہیں یا یہ مومنین ہیں، تو یہ ہمارے معاشروں میں خرابیاں نہ ہوتی۔ لیکن جو چیز کم ہے ہم میں وہ کیا ہے کہ یقین کی لیول پر ہم نہیں ہیں اور یقین حاصل نہیں ہے۔ پس متقیوں کی علامت کیا ہے کہ وہ یقین کی لیول پر اپنی آخرت، جب یقین ہوگا تو پھر آپ بندے بن کے رہیں گے، اللہ کے بندے بن کے رہیں گے۔ یہ جو پیچھے علامات بتائی ہیں متقیوں کی، یہ 5 علامتیں ہو گئی ہیں۔ یہ 5 علامت ہر ایک ان میں سے کافی ہے کہ انسان کو کیا کرے؟ بندے خدا بنائے، ہر ایک کافی ہے، اس لیے کہ باقی خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب ایک ڈٹ کر کوئی قائم الصلاۃ ہو، کوئی قائم الصلاۃ ہو، جس طرح نماز کو قائم کرنا چاہیے قائم کرے، تو پھر یقیناً اس کے لیے آخرت کا یقین بھی ہو جائے گا اور باقی بھی بندگی کے تمام وہ اسباب خود بخود ہی ٹھیک کر لے گا۔ اور اسی طرح اگر بما انزل الیک ایمان رکھے تو بھی جو بالآخرۃ ہم یوقنون، اگر اسے ہو کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھے تو بھی بالکل ایسے سیدھا اور مستقیم راستے پر چلنے والا بندہ بن کے رہے گا۔ اچھا، یہ سورت جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں۔ مدینہ میں جو حالات تھے وہ یوں تھے کہ چونکہ اہل کتاب کو، خصوصاً اہل تورات کو پہلے سے تورات میں حضرت موسیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جیسے کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی، بعد میں ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے پاس کتاب ہوگی اور ایمان اس پر بھی لے آنا ہے۔ اور باقاعدہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا اہل یہود کے ساتھ کہ اگلا جو آخر میں جو نبی آنا ہے اس پر ان کو پتہ تھا کہ کس ایریا میں بھی آنا ہے، حتیٰ یہ بھی ان کو
پتہ تھا کہ حجاز کے اس ایریا میں، اسی علاقے میں نبی نے آنا ہے، اس لیے انہوں نے اس پورے علاقے میں جہاں بہت زیادہ احتمال تھا وہاں ان کا جمگٹھا تھا، زیادہ لوگ تھے، اور جہاں تھوڑا تھوڑا احتمال تھا تاکہ ہر جگہ یہ کور کر سکیں، انہوں نے اپنے قلعے اور دیر بنائے ہوئے تھے۔ تو مدینہ کے آس پاس میں انہوں نے پہلے سے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، نہیں تو یہود کا سوائے ان کی اس سرزمین موعود کے علاوہ کسی جگہ رہنا ان کے لیے مذہبی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی اس سرزمین موعود، یعنی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ جو کہ فلسطین اور اس کے آس پاس میں ہے، جو کہ برکت والی زمین ہے، اور خدا کریم نے بھی یہاں قرآن میں کتنی بار کہا ہے کہ ارض التی بارکنا، کہ وہ بابرکت زمین ہے، اس سارے ایریے کی زمین، تو وہاں انہوں نے رہنا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اس سے ہٹ کر اس گرم علاقے میں اور سخت قسم کے علاقے میں، مدینہ اور مکہ اور حجاز کے علاقے میں بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک اپنا پڑاؤ اور چھاؤنی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ خیبر کی چھاؤنی، خیبر ایک فوجی چھاؤنی تھی، وہ صرف اس لیے بنائی گئی تھی کہ کیا کیا جائے، نبی آخر زمان جب آئیں گے تو ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ دین کی حوالے سے ان کے ساتھ ہو کر چلنا ہے۔ تو پھر حالات جب وہ آئے تو انہوں نے، جب خود حضرت موسیٰ تھے تو وہ یہ نہیں مانتے تھے باتیں، تو اور پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے، اور آخر میں اتنی سزائیں جھیلی کہ خدا کے غضب کے مستحق بنے یہ، تو یہی کام انہوں نے ادھر بھی کیا۔ بہرحال یہ جو آیات نشانیاں 5 بتائی گئی ہیں نا یہاں اس آیت میں، جو شروع ہوتی ہیں یؤمنون بالغیب سے اور وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، یہ تقریباً الٹ ہیں تمام ان باتوں کے جو یہود نے کر رکھی تھی۔ اور میں تو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے جو مجموعی طور پر ایک سرسری نگاہ ان 5 آیات جو کہ بنتی ہیں، یا 4 آیات، ان پر جو ہے وہ نگاہ کریں گے۔ اگلے سیشن میں عرض کریں گے کہ یہ 5 آیات تمام اس فکری سوچ اور عمل کے جو دائرہ ہے جو کہ پچھلی امتیں اس سے گزر چکی ہیں اور انہوں نے اس کو توڑا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے اور اس کے خلاف عمل کیا ہے، بعین ہی وہی صورتحال اس امت میں بھی پیش آنے کا خطرہ تھا اور ہے، اور بالکل اسی پر ہی موجود ہیں۔ تو وہی 5 باتیں یہاں ذکر کر دی گئی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں تھوڑی سی بات اس پر کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔